الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وعلاه اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں مسلمتن کا لفظ نہیں ہے، لیکن جس طرح باقی ساری شریعت مذکر کے صیغے سے آئی ہے اور مؤنث بھی مراد ہوتے ہیں، تو اس سے بھی مؤنث بھی مراد ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کچھ طلبہ ماشاءاللہ سے مدرسے میں آئے، دین پڑھا، فارغ تحصیل ہوئے، کوئی مفتی بنا، کوئی قاضی بنا، لیکن ان کی تعداد یا ان کی نسبت یا ان کی ریشو معاشرے میں فیصدی میں نہیں نکالی جا سکتی، فی ہزاری میں بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ شاید یہ 1,00,000 میں ایک ہوں گے۔ باقی لوگ ان پر یہ حدیث اس پر عمل کرنا لازم ہے یا نہیں؟ تو میں 2 باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو طالب علم مدرسے میں نہیں آتے وہ اس حدیث پر عمل کیسے کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، کالج یونیورسٹی میں یہ حدیث دیواروں پہ لکھی ہوتی تھی۔ آج کل تو خیر ضرورت محسوس نہیں ہوتی عربی عبارت لکھنے کی، ورنہ کلاسز پر باہر کالج یونیورسٹی میں یہ حدیث لکھی ہوتی تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور ایک لکھی ہوتی ہے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، کسی سمجھدار بندے کی بات ہے، حدیث نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کلاس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، انجینئرنگ بندہ بن رہا ہے، مستری، انجینئر کو پرانے زمانے میں مستری کہتے تھے۔ جو مکان سازی کرتا تھا اس کو مستری یا راج کہتے تھے، اب اس کو سول انجینئر کہتے ہیں۔ جو سائیکل موٹر سائیکل ٹھیک کرتا تھا پہلے اس کو مکینک کہتے تھے، اب اس کو مکینیکل انجینئر کہتے ہیں۔ پہلے حکیم وہی جراح ہوتے تھے، اور اب وہ کالج کی کرسی پہ، یونیورسٹی کی کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اب وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ لوگ پیدا ہوتے تھے اور ان کا ماؤں کا تعاون کرنے والی کو آیا یا دائی کہا جاتا تھا، اب اس کو گائناکالوجسٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کالج میں پڑھ کر آ گئی ہے۔ لیکن سب کی کلاس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عجیب بات ہے۔ مطلب ہمیں تو چھوڑ دو، جو آرتھوپیڈک سرجن ہے اس پر گائناکالوجسٹ بننا فرض ہے۔ جو آرتھوپیڈک ہے، حالت تو یہ ہے کہ آنکھوں کا سرجن الگ ہے، فزیشن الگ ہے، جسم کے ایک ایک انگ کا الگ اسپیشلسٹ ہے، اور اس کا چیر پھاڑ کرنے والا الگ ہے اور دوائی دینے والا الگ ہے۔ اور سب کی کلاس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ دنیا کے دھندے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
میں آپ سے ماشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ نہیں کہلواتا، لیکن ایک مطالبہ میرا ضرور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو نبی سلمہ نہیں کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک طریقے سے کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں آواز آئی، آپ نے دیکھا کہ نار کھجور کے پھول کاٹ کر مادہ کھجور کے پھولوں کے ساتھ باندھ کر مشقت کے ساتھ پیوند کاری کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی کھجور اونچی پہ چڑھنا اور کانٹے لگتے ہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ کام آپ کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے یہ کام ایک سیزن میں نہیں کیا، اس سیزن میں پھل کم لگا، کیونکہ مکھیوں کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، نار کے پھول مادہ کے پھولوں پر قدرتی طور پر لگتے ہیں تو وہ اس پرفیکٹ طریقے سے نہیں لگتے جس طریقے سے ہاتھ کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، تو پھل کم لگا۔ پھر آگے جی حضرت آپ نے اس کو ناپسند فرمایا تھا، ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھل کم لگا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کے دھندے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دھندے تم زیادہ جانتے ہو مجھ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے دھندے اس حدیث کا مصداق نہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امتی جانتے ہیں، وہ اس کا مصداق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں یہ علم میرے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو پھر آپ نے پیوند کاری کا علم حاصل تو نہیں کیا۔ اس کا مطلب آپ کی حدیث کا مطلب یہ دنیا کے دھندے نہیں ہیں، یہ اسلام کے آنے سے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، ان کی ایک اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ٹیکسٹائل انجینئر کپڑے نہ بناتا تو میں آج کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، اگر کوئی الیکٹریکل انجینئر کے اسپیکر کا انتظام نہ کرتا تو آج میری آواز آپ تک نہیں جا سکتی تھی۔ ان کی ایک اہمیت ہے، وہ مسلمہ ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ کہنا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس سے مراد یہ دنیا کے دھندے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی شد و مت سے کی جاتی ہے کہ دینی مدرسے کے طالب علموں کو دنیا ضرور پڑھاؤ، میں اس کا قائل بھی ہوں اور فاعل بھی ہوں، اپنی ذات کی حد تک بھی ہوں، اپنے ادارے کی حد تک بھی ہوں، اور اس ادارے میں بھی دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن یہ تصور دیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو ڈاکٹر ہوتا تھا وہی ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہوتا تھا، جو فلکیات کو سمجھتا تھا وہ عالم دین بھی ہوتا تھا۔ تو میں اس جملے کو تھوڑا سا بدل کر کہتا ہوں کہ جو عالم دین ہوتا تھا وہ فلکیات کا ماہر بھی ہوتا تھا، تو یہ بھی تو ہے کہ جو فلکیات کا ماہر تھا وہ عالم دین بھی ہوتا تھا، جو سائنس کو سمجھتا تھا وہ عالم دین بھی ہوتا تھا۔ کبھی آپ نے کسی کے منہ سے یہ جملہ سنا ہو کہ اے یونیورسٹی والو تم اس کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھا کرو؟ سابقہ زمانوں میں جو لوگ ڈاکٹر انجینئر ہوتے تھے وہ ساتھ عالم دین بھی ہوتے تھے، کھربوں کھربوں روپے کا بجٹ لگا کر کے یہ ادارے چلتے ہیں،
اور پھر بھی پاکستان محتاج ہے چائنا کا، وہاں سے کوئی چیز بن کر آئے گی تو ہم استعمال کریں گے۔ چائنا آج اپنی ایکسپورٹ پاکستان کے لیے بند کر دے تو آپ سروائیو نہیں کر سکو گے۔ 4 دن کہا تھا کافروں کی پروڈکٹ بند کرو، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، طوفان کھڑا ہو گیا جی، ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں ان کے بغیر؟ تو یہ تمہارے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ان میں ریسرچ سینٹر ہیں اور R&D کرتے ہیں، وہ کیوں محنت کر کے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ کیا آؤٹ پٹ ہے ان کی؟ نہ وہ اپنے کام میں انہوں نے پورا کام کیا، اور جو دین پڑھنا تھا ساتھ ساتھ وہ تو دور کی بات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بچوں کو ہم نے دنیا پڑھانی شروع کر دی ہے، اسی طریقے سے کالج یونیورسٹی کے طلباء کو دین بھی پڑھایا جائے۔ وہاں سے تو کھرچ کر نکالا جا رہا ہے، کونوں خدروں سے اسلام کو، دین کو نکالا جا رہا ہے۔ ان کو بھی دنیا کی ہونہ ہونی چاہیے اور ان کو بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کہیں کہ برابر کا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ممکن۔ کیوں؟ اس زمانے میں تعلیم اتنی زیادہ اس کا پھیلاؤ نہیں تھا، پورے جسم کا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، وہی سرجن، وہی فزیشین، لیکن اب اس کے ایک ایک انگ کا الگ الگ ڈاکٹر ہے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 راوی 3 راوی 4 راوی ہوتے تھے، ان کو یاد کر لو، سند آپ کی پوری ہو گئی۔ اب تو لمبی سند ہے اور اس کی تحقیق ہے اور نت نئے مسائل ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا سائنسدان اور پورا ڈاکٹر اور پھر پورا عالم دین بھی ہو، یہ کیپیسٹی خال لوگوں میں ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عالم دین کو دنیا بھی پڑھائی جائے اور وہ اس میں ماہر نہ بھی ہو، اور اسی طرح دنیا پڑھنے والے کو دین پڑھایا جائے اگرچہ وہ اس میں ماہر نہ بھی ہو۔ کم از کم اتنا دین سیکھ لینا چاہیے جتنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ معنی ہے اس حدیث کا، ہر بندے پر عالم دین بننا، مفتی، قاضی بننا فرض نہیں ہے، مگر اتنا دین جتنا اس کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، اتنا تمام میرے سامعین بھائیوں بہنوں یہ ہم پر بھی فرض ہے۔ کچھ طالب علم مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ پڑھ گئے، عالم دین بن گئے، اللہ قبول بھی فرمائے اور توفیق سے بھی نوازے، لیکن ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا دینی علم کا معیار کیا ہے؟ وہی 3 ہفتے کی وہ صفحہ اور اس میں جتنا دین سکھا دیا گیا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے حلقات، اپنی مساجد میں، میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں حلقات شروع کر لو۔ ترجمے والا قرآن، تفسیر والا قرآن مل جاتا ہے، اس سے دیکھ کر 2-3 آیتیں روزانہ، اس کا ترجمہ، اس کی شرح، جہاں سمجھ نہ آئے وہاں علماء سے فون پہ رابطہ کر کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو اور دین سے، قرآن کے اندر سے گزارو۔ آپ کے در و دیوار آیات سنیں گے، شیاطین بھاگ جائیں گے، برکات نازل ہوں گی، اور قرآن حکیم سے گزر جانے سے آپ کی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ جائیں گی، الجھے ہوئے مسائل درست ہو جائیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ مسائل حل کر دے گا، اور کچھ آیات جو علماء کے بتائے بغیر سمجھ نہیں آتی، ان میں علماء سے رابطہ کر لیا جائے۔ لیکن اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے میں آ گئے، جلسہ سن لیا، ایک تقریب سن لی۔ آج کی اس تقریب میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم میں ہے، کہ جو شخص اللہ کے گھر میں کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے آتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر جو سیکھنے سکھانے کی نیت سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مکمل حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔
آپ لوگ اس مسجد میں سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حج کا اجر عطا کرے گا، مگر ایک بار آج، پھر جب آؤ گے پھر۔ لیکن ان طالب علموں کی شان کیا ہوگی جو دن میں کئی دفعہ مسجد میں سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کاروباری لوگ ہیں، بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آئے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، واقشہ کرتے ہیں، ناشتہ کر کے جاب پر جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں فجر کے بعد، پھر جاب پر چلے جاتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر جا کر اپنا کام کرتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے تو مسجد میں آتے ہیں، پھر جا کر کام کرتے ہیں۔ ان اساتذہ کرام کی کیا شان ہوگی جو صبح اٹھتے ہیں، واقشہ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ناشتہ کر کے پھر حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، واپس جا کر پھر حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ جن کی جاب ہی قرآن پڑھانا ہے، جن کا کام ہی حدیث پڑھانا ہے، ان کی شان کیا ہوگی؟ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ نے کبھی دنیا میں ایسا انسان دیکھا ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہ ہو، کوئی گورنر وزیر اعظم نہ ہو، کوئی آرمی چیف نہ ہو، اور مختصر تقریر بھی نہ کرے، لمبی تقریر کرے، گھنٹے کی کرے، 2 گھنٹے کی کرے، اور بے وقت کرے، رات 1 بجے کرے، اور سارے ٹی وی اس کو سارے ہی پروگرام منسوخ کر کے دکھاتے ہی چلے جائیں، دکھاتے ہی چلے جائیں، دکھاتے ہی چلے جائیں۔ کبھی آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے؟ صدر وزیر اعظم کی تقریر کا 2-3 منٹ تذکرہ ہوتا ہے خبروں میں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اگر ساری بھی دکھا دی جائے تو بس کوئی اپوزیشن والے نہیں دکھائیں گے، کوئی دکھانے والے دکھا دیں گے، کچھ اپنا اینگل دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایسا آدمی جس کی تقریر بھی لمبی ہو، وہ بے اختیار ہو، اس کے پاس اختیارات بھی کوئی نہ ہو، اور تقریر بھی بے وقت ہو، اور سارے ٹی وی سارے کام منسوخ کر کے صرف اس کو دکھا رہے ہوں اور اپنی سعادت سمجھتے ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی برکت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب آئے، میں حیران، سب دکھا رہے ہیں، اپنے بھی دکھا رہے ہیں، جو مخالف ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ جو لوگ دلیل کا سوال کرنے پر لڑ پڑتے تھے، اور پوچھو مولوی صاحب اس کی دلیل، تو لڑ پڑتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب بات ہی دلیل کے بغیر نہیں کرتے، تو ان کے نظریے کی کاٹ ہوئی نا۔ جو دلیل کی بات پر لڑتے تھے اور ڈاکٹر صاحب دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوانے کو سعادت سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ چلنے کو سعادت سمجھ رہے ہیں، اور آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسی شخصیت دیکھی، کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا؟ اور اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد ایک وجہ ہے کہ اللہ کا دین ہے۔ اگر وہ خالی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے تو یہ شکل صورتحال نہیں بنتی تھی۔ صرف دین سیکھنا اور سکھانا۔ ساری دنیا میں کیا چاہیے آپ کو؟ شہرت، اس سے زیادہ شہرت کسی کے پاس نہیں۔ پیسہ چاہیے، آپ سب سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہے۔ اور کیا چاہیے؟ سیر کرنی ہے، عزت پروٹوکول چاہیے، جہاں جاتا ہے بادشاہی پروٹوکول ملتا ہے، اور اس کے پیچھے ہارٹ اسپیشلسٹ ہونا نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کے دین کا داعی ہونا ہے۔ یہ بہت بابرکت چیز ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کے جنازے پر لوگ اسپیشل ٹکٹ خرچ کر کے گاڑیاں بک کروا کر جیب سے پیسے دے کر آئے ہوں اور آ کر کے آنسو بہا رہے ہوں؟ یہ دنیا پڑھنے والے کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کے دین کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو بنیادی طور پر اتنا دین یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے جتنا ہم سب پر فرض ہے، اور اپنی اولادوں کو ان اداروں میں داخل کروا کے کم از کم ایک بیٹا، کم از کم ایک پوتا نواسا، کم از کم ایک بھانجا بھتیجا، اور اگر کہو نہیں سارے بڑے ہو گئے تو محلے کا ہی کوئی پکڑ لو، اس کو موٹیویٹ کرو، اس کو سمجھاؤ اور اپنے لیے آگے بھیج دو۔ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی
باعث اجر ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی اس کی دعوت کی وجہ سے، اس کے شاگردوں کی دعوت کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ ترقیاں دیتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔